کچھ عجیب ہوتا ہے. ایک باپ اپنی بیٹی کو نہ خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں تنہا چھوڑتا ہے. جب مصطفیٰ کریم نے اپنی لخت جگر نور نظر فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو پھر نبی نے اپنے گھٹنوں پہ زمین پر ٹیک دیا اور اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور کہا سیدہ آ میرے سینے سے لگ جا. سیدہ طیبہ طاہرہ اب دوڑتے ہوئے باپ کے سینے سے لگی. مصطفیٰ نے فرمایا نور نظر لخت جگر سیدہ طیبہ بتا تو صحیح بیٹی تیری آنکھ میں آنسو کیسے آ گئے؟ کئی دن کا فاقہ ہوا میری بیٹی کے آنکھ میں آنسو نہیں آیا. پیر میں کانٹے چھپے میری بیٹی کے آنکھ میں آنسو نہیں آیا. کئی دن کی بھوکی رہی میری بیٹی کے آنکھ میں آنسو نہیں آیا. آج کیا بات ہے میری بیٹی کے آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں. سیدہ نے پورا قصہ سنایا. ابا جی میں فلاں گلی سے آ رہی تھی فلاں شخص بیٹھا تھا آپ کے خلاف ایک جملہ بولا میں برداشت نہ کر سکی میں نے جواب دے دیا اس نے تماچا لگایا ہے. جب اتنی بات کہی تو مصطفیٰ کی آنکھیں جلال سے سرخ ہو جاتی ہے. اٹھاؤ تاریخ کمال پر بارو ان علماء سے پوچھو اوجڑی ڈالی گئی نبی کو جلال نہیں آیا. پتھر برسائے گئے نبی کو جلال نہیں آیا. راستہ روکا گیا نبی کو جلال نہیں آیا. کنکر برسائے گئے نبی کو جلال نہیں آیا. راستے پہ پتھر برسائے گئے نبی کو جلال نہیں آیا. گالیاں دی گئی نبی کو جلال نہیں آیا. شہر بدر کیا گیا نبی کو جلال نہیں آیا. دروازے پہ تلواریں لے کے بیٹھا گیا نبی کو جلال نہیں آیا. لیکن آج پہلی مرتبہ سیدہ کے تھپڑ لگا ہے نبوت کی آنکھیں جلال میں ہے. نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی لیکن آج مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی جاؤ ابو سفیان کو بلا کر کے لے کے آؤ. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ ابو سفیان کو بلا کر لے کے آتی ہے. ابو سفیان کاشان نبوت پہ کھڑے ہیں. نبی نے ارشاد فرمایا ابو سفیان جاؤ ابو جہل سے کہو میری بیٹی سے معافی مانگے نہ ورنہ آج ہی قیامت آ جائے گی. آج محمد ہاتھ اٹھائے گا بد دعا کرے گا. اگر محمد نے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک کوئی زمین پہ کافر نظر آ نہیں سکتا. محمد نے آج ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک کوئی کافر زمین پر نظر آ نہیں سکتا. میرے نبی نے کہا اب ایک بات اور سنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بڑے بڑے دشمنوں میں اگر کسی کو توبہ کی توفیق حاصل ہوئی ہے وہ صرف ابو سفیان کو ہی ہے. وہ حضرت ابو سفیان کو ہی ہے. اس کی حکمت اس کی تشریح علماء نے کچھ اس طریقے سے بیان فرمائی ہے کہ جب نبی نے حضرت فاطمہ کو یہ حکم دیا بیٹی جاؤ ابو سفیان کو بلا کر لے کے آؤ تو پھر حضرت ابو سفیان آئے اور آنے کے بعد حضرت فاطمہ کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر کے پہنچے ابو جہل کے دروازے پر. دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل نکل کے باہر آیا. کہا کیا بات ہے کیونکہ پارٹی کا آدمی تھا اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. ڈرا نہیں بولا کیا بات ہے. حضرت ابو سفیان نے فرمایا ظالم تجھے شرم نہیں آئی؟ یہ تو عرب کے دستور کے بھی خلاف ہے کہ بچی پہ ہاتھ اٹھانا. تو نے اس چھوٹی سی بچی کے اوپر ہاتھ اٹھایا. جب اتنا سنا تو پھر ابو جہل گھبرا گیا اور پھر ابو سفیان نے کہا بیٹی مار تماچا. کیا کہا؟ بیٹی مار تماچا. جب حضرت ابو سفیان نے اتنا جملہ بولا بیٹی مار تماچا تو پھر اب قربان جاؤ سیدہ کے بول پر. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے اپنے چچا ابو سفیان کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا چچا میرے باپ نے مجھے مارنا بدلہ لینا نہیں مجھے تو معاف کرنا سکھایا. فرمایا کہ چچا میرے باپ نے مجھے بدلہ لینا نہیں مجھے معاف کرنا سکھایا ہے. جاؤ معاف کرتے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ سنا کہا بیٹی میرے جگر کو ابھی سکون حاصل نہیں ہوا میرے دل کو ابھی سکون حاصل نہیں ہوا. حضرت ابو سفیان نے اب حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑا. ہاتھ پکڑنے کے بعد ابو جہل کے تین تماچے لگائے. 3 تماچے جب لگائے ہیں اب حضرت فاطمہ گھر کو جا رہی ہے تو مسکراتی ہوئی جا رہی ہے. نبوت کی آنکھیں اب اٹھی ہیں بیٹی مسکرا رہی ہے. مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو مسکراتے دیکھا نبی کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کو بٹھایا اور کہا بیٹی بتا تو صحیح کیا ماجرا ہے. سیدہ نے پورا قصہ سنایا. جب پورا قصہ سن لیا تو مصطفیٰ نے اپنے دامن کو پھیلایا اور دامن پھیلانے کے بعد دعا کی اے اللہ میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک محمد کے دامن میں جگہ نہ لے لے. یہ مصطفیٰ کی دعا کا اثر تھا کہ اللہ نے ابو سفیان سے